وہ ایک مکمل نارمل نوجوان تھا۔ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں رہتا تھا۔ فوڈ سائنس لیبارٹری میں کیمسٹ تھا۔ کیریئر کا آغاز سویپر سے کیا تھا۔ باتھ روم صاف کرتا تھا۔ جسم توانا تھا۔ باڈی بلڈنگ کرتا تھا۔ چنانچہ نائٹ کلب میں باؤنسر بھرتی ہو گیا۔ فوڈ سائنس لیبارٹری میں کام پیشہ ورانہ زندگی کی پیک تھی۔ وہ اب شادی کر کے سیٹل لائف گزارنا چاہتا تھا۔ لڑکی بھی پسند آ گئی۔ وہ ڈیٹ کرنے لگے اور ڈیٹ کے دوران دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ نوجوان نے ایک شام اپنی گرل فرینڈ کو ڈنر کی دعوت دی، منگنی کے لیے انگوٹھی خریدی، خوبصورت سوٹ پہنا، گلدستہ خریدا اور وہ ریسٹوران کی طرف چل پڑا۔ بیونس آئرس کی پتلی گلیوں میں چلتے چلتے راستے میں چھوٹا سا چرچ آ گیا۔ وہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے اندر سے پیانو کی آواز سنی۔ اس کے قدم مڑ گئے اور وہ بے اختیار چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ قربان گاہ پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک پادری پیانو بجا رہا تھا۔ پادری نے نوجوان کو دیکھا، پیانو بجانا بند کیا، جھک کر اس کا استقبال کیا، کنفیشن باکس کے پاس پہنچا اور چپ چاپ جالی کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ نوجوان ہاتھ میں گلدستہ پکڑ کر حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ پادری نے جالی کے پیچھے سے آواز لگائی، نوجوان بولو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے جواب دیا، مجھے کوئی ایشو نہیں، میں کسی گناہ کے اعتراف کے لیے یہاں نہیں آیا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، پیانو کی آواز سنی اور اندر آ گیا۔ پادری نے ہنس کر جواب دیا، میں جانتا ہوں تم میرے لیے یہاں نہیں آئے، لیکن میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ وہ حیرت سے پادری کی بات سنتا رہا۔ پادری بولا، میں اس چرچ کا پادری نہیں ہوں، میں کینسر کا مریض ہوں، زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ مجھے کل رات خواب میں بشارت ہوئی، تم فلاں چرچ جاؤ، اعتراف کے باکس میں بیٹھو اور گناہگاروں کی شرمندہ داستانیں سنو۔ میں یہاں آ گیا، سارا دن گزر گیا مگر کوئی شخص چرچ نہیں آیا۔ میں نے بور ہو کر پیانو بجانا شروع کر دیا اور تم آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہاں صرف تمہارے لیے بھجوایا گیا ہوں، لہٰذا پلیز بات کرو۔ نوجوان کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ چرچ میں دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اندر اندھیرا تھا، آبنوسی لکڑی کی خوشبو تھی اور اس خوشبو میں نوجوان جارج ماریو برگیگلیو بیٹھا تھا۔ نوجوان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، فادر، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پادری نے جواب دیا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف۔ اس نے پوچھا، اور اگر اعتراف کے بعد بھی زندگی بچ جائے تو انسان پھر کیا کرے؟ پادری نے جواب دیا، یہ پھر دوسرے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اطلاع دے۔ نوجوان نے لمبی سانس لی، چرچ سے باہر آیا اور باقی زندگی چرچ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیانو کی ایک دھن نے نوجوان کی ساری زندگی کا پیٹرن بدل دیا۔ وہ کیمسٹ کے شعبے سے نکل کر مذہبی اسکول میں داخل ہو گیا۔ ارجنٹائن میں سوسائٹی آف جسٹس کے نام سے پادریوں کا ایک ادارہ بنایا۔ وہ اس کا حصہ بن گیا، مذہبی تعلیم حاصل کی اور 1969 میں پادری بنا۔ 1973 میں صوبائی سطح کا پادری بنا اور 1998 میں اسے ارجنٹائن کا آرچ بشپ بنا دیا گیا۔ وہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ اس دوران ارجنٹائن میں مارشل لا بھی لگا، سول رائٹس معطل بھی ہوئے اور 30,000 لوگ قتل بھی کر دیے گئے۔ اس پر مارشل لا اور آمریت کی سپورٹ اور اپنے 2 انقلابی دوستوں کے خلاف مخبری کا الزام بھی لگا، لیکن یہ قدم بقدم آگے بڑھتا چلا گیا۔ پوپ جان پال دوم نے 2001 میں 10 نئے کارڈینل بنائے۔ یہ بھی دنیا کے ان 10 خوش نصیب ترین پادریوں میں سے شامل تھا۔ کارڈینل کا عہدہ پوپ سے نیچے مقدس ترین سٹیٹس ہوتا ہے۔ پوپ کا فیصلہ کارڈینلز کرتے ہیں، یہ تاحیات ہوتے ہیں اور پوپ ان کے انتقال کے بعد ان کی جگہ نیا کارڈینل مقرر کرتا ہے۔ یہ اس کے مذہبی کیریئر کی پیک تھی۔ یہ فٹ بال اور ٹینگو ڈانس کا دیوانہ تھا۔ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو یا ٹینگو ڈانس ہو رہا ہو تو اس کے قدم جم جاتے تھے۔ یہ اپنی تمام تر ریاضت اور عبادت کے باوجود اپنی یہ دونوں لذتیں ختم نہیں کر سکا۔ یہ بھرپور کہکا بھی لگاتا تھا اور یہ ہر قسم کے شخص سے کھلے دل کے ساتھ مل بھی لیتا تھا۔ جارج ماریو برگیگلیو کی زندگی میں 2013 میں نیا موڑ آ گیا۔ یہ 77 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا اور یہ کارڈینل کی زندگی ترک کر کے باقی عمر عام انسان کی طرح گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ ٹینگو ڈانس کرے، اسٹیڈیم میں بیٹھ کر فٹ بال کے میچ دیکھے، گلیوں میں چلتے پھرتے کھانے کھائے اور اپنے گھر کے صحن میں پودوں کی گوڈی کرے۔ لہذا اس نے پوپ کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ بینیڈکٹ اس وقت پوپ تھے، یہ جرمن نژاد تھے، یہ دلچسپ عادتوں کے مالک تھے۔ پوپ کو کسی کارڈینل کی طرف سے یہ پہلا استعفیٰ موصول ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئے۔ پوری عیسائی دنیا میں ہر پادری کارڈینل بننا چاہتا ہے۔
لوگوں کی نسلیں یہ خواب دیکھتے دیکھتے گل جاتی ہیں، جبکہ جارج اپنا عہدہ چھوڑ کر عام آدمی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ یہ چنبے کی بات تھی۔ چنانچہ پوپ نے کارڈینل کو ویٹیکن میں طلب کر لیا۔ یہ روم پہنچا۔ اسے پوپ کی گاڑی میں پوپ کے سمر پیلس میں لے جایا گیا۔ وہ پیلس میں پہنچ کر لان میں مالی کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اس کا پرانا گندا بیگ دیوار پر رکھا تھا اور وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ مالی کو مختلف پودوں کی خصلت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پوپ بینیڈکٹ کھڑکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پوپ نے کارڈینل کے ساتھ گفتگو کی اور اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ کارڈینل نے پوپ کو فٹ بال اور ٹینگو ڈانس کے بارے میں بتایا۔ اس نے روم کی قدیم پیزا شاپ سے پیزا منگوا کر پوپ کو کھلایا اور اسے اپنی زندگی کے مشکل اور حیران کن پہلوؤں کے بارے میں بتایا۔ پوپ نے اس سے پوچھا، تم استعفیٰ کیوں دینا چاہتے ہو؟ کارڈینل جارج کا جواب تھا، میرے دو ساتھی اور ان کا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ میں نے ڈکٹیٹر جارج رائفل کو ان کے بارے میں مخبری کی تھی۔ میں آج جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر کوشش کرتا تو میں ان کی جان بچا سکتا تھا۔ چنانچہ میں احساس گناہ کا شکار ہو جاتا ہوں۔ دوسرا، میں مذہبی انسان نہیں ہوں۔ مجھے صرف ایک اتفاق اس میدان میں لے آیا۔ میں 44 برسوں سے پادری کا لبادہ پہن کر یہ کردار ادا کر رہا ہوں۔ میں اب تھک گیا ہوں۔ میں اب عام انسان کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بیئر پینا چاہتا ہوں، ڈانس کرنا چاہتا ہوں، کلبوں میں ناچنا گانا چاہتا ہوں، فٹ بال کے میچوں کے دوران منہ میں 2 انگلیاں پھنسا کر سیٹی مارنا چاہتا ہوں اور عورتوں کو چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پوپ نے یہ سن کر کہکہ لگایا اور کارڈینل کو یہ بتا کر حیران کر دیا، میں بھی پوپ بن کر تھک گیا ہوں۔ میرا دماغ سلو ہو چکا ہے۔ میں اب بر وقت فیصلے نہیں کر پاتا۔ چنانچہ میں پوپ کا عہدہ چھوڑ کر باقی زندگی اپنے گاؤں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کارڈینل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پوپ کا عہدہ تا حیات ہوتا ہے، پوپ ریٹائرڈ نہیں ہو سکتا۔ پوپ بینیڈکٹ نے کہا، نہیں، مجھ سے پہلے 11ویں صدی عیسوی میں پوپ گریگوری ششم اور 15ویں صدی میں گریگوری 12 مستعفی ہو چکے ہیں۔ میں عیسائی تاریخ کا مستعفی ہونے والا تیسرا پوپ ہوں گا اور میری جگہ تم پوپ بنو گے۔ کارڈینل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے پوپ بینیڈکٹ کی منتیں شروع کر دیں، مگر پوپ کا فیصلہ حتمی تھا۔ اب آپ کہانی میں ٹوسٹ دیکھیے، وہ گرل فرینڈ کو پرپوز کرنے جا رہا تھا اور راستے میں اس کا راستہ بدل گیا۔ اس نے کارڈینل کے عہدے سے استعفیٰ دیا تو پوپ نے ریٹائرمنٹ لے کر پوپ کا ہار اس کے گلے میں ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے بچنے کی لاکھ کوشش کی لیکن ناکام رہا، یہاں تک کہ پوپ بینیڈکٹ نے ریٹائرڈ ہونے اور کارڈینل جارج کو پوپ نامزد کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، جارج ماریو برگیگلیو 13 مارچ 2013 کو 266ویں پوپ بن گئے۔ یہ عیسائی تاریخ میں امریکی سرزمین سے پہلے پوپ ہیں اور یہ عیسائی تاریخ کے پہلے غیر یورپی پوپ بھی ہیں۔ دنیا میں اس وقت 2 پوپ ہیں۔ پوپ بینیڈکٹ ریٹائرمنٹ کے باوجود زندہ ہیں اور جارج برگیگلیو پوپ فرانسس کے نام سے عیسائی دنیا کی مذہبی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے پہلے پوپ ہیں جو فٹ بال میچ بھی دیکھتے ہیں، ٹینگو ڈانس بھی جانتے ہیں، بازار کا پیزا بھی کھا لیتے ہیں اور یہ عام لوگوں سے بھی مل لیتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کے تازہ ترین ثبوت بھی ہیں کہ تم نہیں چنتے، میں ہوں جو تم میں سے ہر شخص کے راستے کا تعین کرتا ہوں۔ تم کسی بھی طرف نکل جاؤ، تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، لیکن تم جاؤ گے وہیں جہاں میں تمہیں لے کر جانا چاہوں گا۔ تمہیں بہرحال یہ حقیقت ماننی ہوگی، وہ کوئی اور ہے جو تمہارے فیصلے کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، وہی خدا ہے۔